آزما رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن اگر نیند نہیں پوری کر رہے، اگر اپنے اسٹریس سے چھٹکارا نہیں پا رہے تو وہ ترکیبیں سب بیکار ہیں، فضول ہیں، ان کا اتنا اثر نہیں ہونا پھر۔ تو نیند کا کیوں ہے تعلق؟ کیونکہ نیند ہمارے دو مین ہارمونس۔ ہائی ویورز، میں ڈاکٹر شیرین۔ آج کی اس پوسٹ میں آپ کو موٹاپے کی وجوہات کی مزید تفصیلات بتاؤں گی۔ دیکھیں، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کچھ زیادہ ہی ڈیٹیل میں بتا رہی ہیں اور جا رہی ہیں، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پورا علم ہو کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑا کمپلیکس قسم کا وہ ہے باڈی کا میکینزم پورا۔ تو میں آپ کو اس کا خیر یہ تو نہیں کہ بور کروں زیادہ اس کی جو ہے سائنس بتا کر، لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ انہیں جان کے اور اپنے حالات، اپنی شخصیت کے مطابق ایک لائحہ عمل طے کر کے آگے بڑھ سکیں۔ تو ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ہائی فاسٹنگ انسولین لیول، فاسٹنگ گلوکوز نہیں، فاسٹنگ انسولین لیول کا ہائی ہونا موٹاپے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ انسولین ریزسٹنس پیدا کرنے کا باعث ہے، اور انسولین ریزسٹنس صرف موٹاپا ہی نہیں، باقی سیریس بیماریاں جیسے کینسر، الزائمر، ہارٹ ڈیزیزز، بلڈ پریشر ہائی ہونا، ڈائبٹیز ٹائپ 2، ان سب کی وجہ ہے۔ تو انسولین کے اتنا جو اثرات ہیں اس سے ہم یہ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ یہی انسولین ہی جو ہے وہ باڈی کے سیٹ ویٹ سسٹم کا مین ریگولیٹر ہے، کیونکہ 75% جو وجوہات پتہ لگیں موٹاپے کے، وہ اس میں انسولین رسپانس ہی کا ہوا کہ وہی اثر انداز ہو رہا تھا۔ ایک بچوں کے ماہر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر بچوں کی جو موٹاپا ہے، اوبیسٹی ہے، چائلڈ اوبیسٹی، اس کے ماہر ڈاکٹر ہیں رابرٹ لسٹک۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک ہارمون جو لیپٹن ہے، لیپٹن وہ ہارمون جو ہماری جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں پیٹ بھرنے کا احساس پیدا کرتا ہے کہ اب ہم سیر ہو کے کھانا کھا چکے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لیپٹن ہارمون کے امبیلنس کی وجہ سے انسولین بھی امبیلنس ہوتا ہے، ایک وجہ ہے موٹاپے کی۔ اب دیکھیں، موٹاپے کی اور بھی متعدد جو وجوہات ہیں ان کا ابھی اتنا علم نہیں ہو سکا ہے، لیکن جہاں تک کہ اب تک کی سائنس بھی کافی ترقی کر چکی ہے اور جو وجوہات پتہ لگی ہیں تو وہ میں وہی آپ کو ایک ایک کر کے ان کی ڈیٹیل بتا رہی ہوں تھوڑی تھوڑی۔ تو یہ ہے کہ انسولین جو ہے وہ برابر ہوتی ہے دبلوں میں اور موٹوں میں، یعنی کہ انسولین ہارمون ہوتا ہے لیکن برابر نہیں، یعنی کہ وہ دبلوں میں اس کا رسپانس کم آتا ہے اور موٹے لوگوں میں اس کا رسپانس زیادہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک ہارمون کورٹیسول کی طرف۔ کورٹیسول جو ہے وہ بھی ایک حد تک، مناسب حد تک کردار رکھتا ہے انسولین ریزسٹنس پیدا کرنے میں، موٹاپا پیدا کرنے میں۔ کورٹیسول کی میڈیسنز بھی دی جاتی ہیں کچھ سیریس بیماریوں کے پیشنٹس کو، تو وہ میڈیسن، وہ ادویات جن میں کورٹیسول ہوتے، وہ کھانے والے افراد جب دیرینہ اس کو سالوں کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کا وزن لازمی بڑھ جاتا ہے۔ مگر عام اکثریت میں، جیسے میں اور آپ، ہم سب میں جو ڈیلی لائف کے جو ہمارے جو ذہنی تناؤ ہے نا، جو سٹریس ہے، مثال کے طور پہ شادی شدہ زندگی کے مسائل ہیں، ازدواجی آپ کے مسائل ہیں، کوئی گھریلو جھگڑے ہیں، کوئی ناچاقیاں ہیں فیملی میں، کوئی آپ کے بچوں کے مسائل ہیں، ان سے بحث ہو گئی، ان کے پرابلم ہیں، ان کی کوئی بیماریاں ہیں، کوئی والدین کے ایسے مسائل ہیں، تو آپ کے اپنے روزگار کے مسائل ہیں جو کہ بہت ہی کامن ہیں، جاب کے ہوں، چاہے وہ بزنس کے ہوں، چاہے وہ ورک پلیس کے اپنے ہوں۔ تو یہ جو مسائل ہیں یہ پھر جب یہ چلتے ہی رہتے ہیں، ان کا کوئی ایک حل
ہوتا ہے تو پھر کوئی دوسرا شروع ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلے چلتے ہی رہتے ہیں عام زندگی میں. تو اگر اسی طرح تواتر سے یہ سلسلہ جو ہے یہ ذہنی تناؤ کا اور اس کا جو چلتا ہی رہے، تو یہ کیا کرتا ہے، یہ بلڈ شوگر لیول کو، کیونکہ یہ ہارمون کورٹیسول ہے، اس پہ اثر انداز ہوتا ہے جو بلڈ شوگر لیول کو ہائی رکھتا ہے. جب ایک لمبے عرصے تک بلڈ شوگر لیول ہائی رہتی ہے تو لازمی انسولین ہائی ہو جاتی ہے. پھر وہی انسولین کا ہائی رہنا، انسولین ریزسٹنس کا پیدا ہونا. تو یہ آپ اس کو ڈیل بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نہیں اگر اسے ذہنی تناؤ سے نجات پایا جائے تو پھر آپ کی جو دوسری اگر آپ کر رہے ہیں نا جو بھی تدبیریں کیے جا رہے ہیں کہ جی کم کیلریز کھا لیں، تو کوئی ہم دوستوں کے پریشر میں آ رہا ہے کہ بھئی تم بھی اسمارٹ بن جاؤ، یہ ڈائٹ کھا لو، وہ ڈائٹ کھا لو، جو بھی ہے، کوئی جناب ایڈز آ رہے ہیں کہ یہ سلمنگ ٹی پی لیں تو فلانا کوئی سفوف کھا لیں. یہ سوچ لیں کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے وزن کا کم ہونا یا موٹاپا ہونا. جیسے کہ موٹاپا بھی سالوں میں ہوتا ہے، پر زیادہ تر عام طور پہ یہ کہ ہر سال وزن جو ہے ہر انسان کا 1 سے 1.5 پاؤنڈ بڑھتا ہی ہے. تو کچھ سالوں بعد وہ وزن بڑھ ہی جاتا ہے. اب وہ حیران کہ بھئی میرا وزن کیوں بڑھا، میں نے تو کچھ ایسا کھایا پیا نہیں، لیکن جو بھی معمول کی تھوڑی بہت بے احتیاطی کی، لیکن اس نے بڑھنا ہے وزن نے. تو یہ سمجھ لیں یہ کوئی کوئک فکس نہیں ہے، یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں. اس کا مین تعلق جیسے میں نے پہلے ہی بتایا 75% جو ہے وہ اس میں انسولین کا رسپانس پتہ لگا ہے. تو اب جو ہم کورٹیسول کی بات کر رہے تھے، اسٹریس کی بات کر رہے تھے، اس طرف آتے ہیں. تو اسٹریس کا یہ ہے کہ آپ پھر اسٹریس سے چھٹکارا پائیں، اپنا کوئی اچھے شغل اپنائیں، میڈیٹیشن کریں، جیسے مراقبہ ہے، یوگا ہے. کوئی آپ جب اپنی عبادت کریں تو گاڈ سے جو ہے وہ آپ مدد مانگیں، ایک اسپریچول اسٹرینتھ لیں، اس سے سوچیں کہ جن چیزوں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں جو چیزیں نہیں ہیں وہ آپ کیا کر لیں گے، اس کا کتنا اسٹریس لے کے اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے وہ پیدا کر دے گا. اپنے آپ کو روحانی طور پہ اسٹرانگ کریں، باہر نکل جائیں کھلی فضا میں، وہاں پہ واک کریں، گہرے گہرے سانس لیں، ڈیپ بریدنگ کی مشقیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ بہت سے مشاغل ہیں، اچھی میوزک سنیں، دوستوں سے ملیں جلیں، اپنے جو ہے کسی دیرینہ دوست سے کوئی اپنا مسئلہ کہیں، کوئی زیادہ ایکسپیرینس ہے جس پہ آپ اعتبار بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، کہہ کے بھی آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. تو بہت سے طریقے ہیں اس طرح اسٹریس کو کم کرنے کی یا اسے چھٹکارا پانے کی. اب آتے ہیں ایک اور بہت اہم وجہ کی طرف، اور وہ ہے نیند. نیند کی کمی کا اگر آپ لوگوں کو جو ہے میں بتا رہی ہوں اس کو آپ سیریس لیں، اور اس کا آپ اپنے جو ریگولر اس کو اپنا لیں کہ سلیپ ہائیجین پہ عمل کر کے ہر رات آپ باقاعدہ 7 سے 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لیں، تو آپ جو وزن کم کرنے کے جو بھی ترکیبیں آزما رہے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر نیند نہیں پوری کر رہے، اگر اپنے اسٹریس سے چھٹکارا نہیں پا رہے، تو وہ ترکیبیں سب بیکار ہیں، فضول ہیں، ان کا اتنا اثر نہیں ہونا. پھر تو نیند کا کیوں ہے تعلق، کیونکہ نیند ہمارے 2 مین ہارمونز کو جو ہے نا وہ ڈسٹرب کر دیتی ہے اگر ہم اچھی نیند نہ لیں، وہی لیپٹن اور گریلن. تو لیپٹن ہارمون جو ہے وہ ہمیں پیٹ بھرنے کا، سیر ہو کے کھانے کا احساس پیدا کرتا ہے، ہم اپنا ہاتھ روک لیتے ہیں. اور گریلن ہارمون ہمیں بھوک لگنے کا احساس، کہ بھوک لگ رہی ہے بس تو کچھ کھانا ہی کھانا ہے. تو یہ جو بھوک کے نظام کو کنٹرول کرنے والے دونوں ہارمون ہیں لیپٹن اور گریلن، یہ نیند کی کمی کی وجہ سے بہت ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کتنا کھایا، کب، مطلب وہ کیسے وہ اس کا جو پورا ہے بھوک کا نظام سارا وہ گڑبڑ ہو گیا، تو پوری آپ کی میٹابولزم پہ اس کا اثر پڑا. خود نیند کی کمی وجہ نہیں ہے، لیکن نیند کی کمی کی وجہ سے ان ہارمونز کا ڈسٹرب ہونا وجہ ہے.
تو آپ کوشش کریں کہ ایک اچھی نیند لیں ہر رات. باقی سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، ہوتی رہتی ہیں. میری پوسٹ کو لائک اور سبسکرائب کریں اور جانتے رہیں مزید آگے، کیونکہ جب تک دیکھیں میں چاہتی ہوں آپ کے ذہن میں نا ایک کنکریٹ کانسیپٹ آ جائے کہ موٹاپے کے جو ہے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ باڈی کا جو میکینزم ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کو آپ اس کے مطابق اپنی ذاتی زندگی میں وہ سارے چینجز لائیں اور اس طرح کا شیڈیول بنائیں اور پھر اس پہ پابندی سے عمل کریں، تو انشاءاللہ آپ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. تو اسی لیے آپ جانتے رہیں اور جڑے رہیں میرے چینل کے ساتھ، دیکھتے رہیں. ملتے ہیں پھر اگلی پوسٹ میں.